اچھا عاطف بھائی، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ میرا آپ سے ایک سوال ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت بے تحاشا کمپنیز بے تحاشا ہائی رائز پروجیکٹس بنا رہے ہیں، 20 کنال 40 کنال کے، اور وہ مال بہت بڑے بڑے مال بن رہے ہیں، اور پورا کمرشل ایریا بن رہا ہے. لائک جیسے کہ میں ایگزامپل دوں تو بزنس ڈسٹرکٹ کمرشل فیز 8 کا بہت بڑا، بحریہ پیراڈائز کمرشل بہت بڑا بن رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے ہیں. یہ تو صرف میں بھی آپ سے پنڈی بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کا بحریہ ٹاؤن ہو گیا، ورنہ آپ کے ہر جگہ پاکستان میں بن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنے برانڈز، یہ کیونکہ یہ کمٹ کر رہے ہیں کمپنی سارے کہ ہم برانڈ لائیں گے، کیا اتنے برانڈز ہیں پاکستان میں جو یہ فل ہو جائے گا، اور یہ کیا یہ کامیاب ہوں گے اتنے ہائی ریز اتنے بڑے میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. اس کوشچن کا آنسر دینے سے پہلے میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، کیا کھوتے ریڑھی کو اگر پر لگ جائیں تو وہ اڑ جائے گی؟ آپ بتائیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہائی رائز بننا کوئی غلط چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری ایکسپیکٹیشنز ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. دیکھیں، آپ ایک چیز کو ایک مارکیٹ سپیس تب بناتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، فار لیٹس سپوز ایک یہ کپ ہے نا، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس میں ڈالیں گے تو وہ اوور فلو ہو جائے گا. بالکل. اب جتنے آپ نے ہائی رائز کی بات کی، دیکھیں ہائی رائز دنیا میں ایک کامیاب ترین ایک پروجیکٹس ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، یا جو بھی ایکس وائی زی جتنے بھی ہیں، بری چیز نہیں ہے. اور آنے والے ٹائم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہائی رائز ہی جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ اوبیسلی اسپیس لمیٹیشنز ہو جائیں گی. آبادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تو ویسے بھی تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے اوور آل. لیکن یہ ہے کہ آپ جو کمرشلز بنا رہے ہیں نا نعمان بھائی، آپ نے کمرشلز کو پن پوائنٹ کیا. میں اپارٹمنٹس کی بات نہیں کرتا ہوں، اپارٹمنٹس کی حد تک بہت بیسٹ ہے، ہائی رائز ہونا چاہیے. ہائی رائز کے اندر ایک چھوٹی سی لمیٹڈ اسپیس کے اندر آپ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں فیملیز کو، بیچلرز کو، یا جو بھی وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن نعمان بھائی، جو کمرشلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے جو کنالوں کے حساب سے جو کمرشلز ہیں، اور ان کو پورا زون کا نام دیا جا رہا ہے، میرے خیال سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کمرشل وہاں پہ ایکوائر کون کرے گا؟ اب گنے چنے تو برانڈز ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، جن میں سے آدھے برانڈز جو آپ بائک آؤٹ کر چکے ہیں کہ یہ اسرائیلی برانڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھوں کو آپ نے بائک آؤٹ کر دیا. وہ میرے خیال سے اب مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مزید آ کے کہیں اپنی انگلی ڈالیں گے کہ وہ کہیں گے کہ پہلے ہی ہم بائک آؤٹ ہیں. جو ہماری برانچز ہیں وہ بھی چلتی رہیں تو بڑی بات ہے. اب جو رہ کوچے پاکستان کے جو برانڈز رہ گئے ہیں وہ کتنے پورے پڑیں گے؟ اب آپ اگر اس کی کمرشل بحریہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بحریہ کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے، سیوک سینٹر جڑا ہوا ہے، پھر فیز 7 8 جڑا ہوا ہے. اب ایک برانچ وہ آپ ایک ہی جگہ کے اندر ساری کتنی 8 برانچیں بنا دیں. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، سمجھ سے باہر ہے. تو 8 برانچیں، اس کو کیا ملے گا وہاں سے؟ وہ تو آپ کا دیکھیں، یہ جو برانڈز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ خالی ایک اپیرنس ہوتی ہے. ایک جگہ کے اندر آپ نے اپیئر ہونا ہوتا ہے کہ جی لیٹس سپوز یہ ایریا ہے، اس میں ہم اپیرنس دے دیں. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. اب وہ آلریڈی اپیئر ہیں وہاں پہ. اگر وہ 3 جگہوں پہ اپیئر ہوتے ہیں تو وہ تو لاس ہے. وہ تو ان کو سمجھیں کہ جیب سے دینے پڑیں گے اس کو، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ان کا چل رہا ہے سلسلہ. بالکل ایسی ہے. تو آپ مجھے اس چیز میں بتائیں، ایلیبوریٹ کریں میرے ساتھ، کیا میں غلط ہو سکتا ہوں؟ میں بھی نہیں. آپ کی جو اسٹارٹ سے بات میں نے سنی ہے، اسٹارٹ میں جیسے ہی آپ نے ایک بات بولی ہے نا، وہ ڈیمانڈ والی، اور اس سے مجھے نا اکنامکس یاد آ گئی جو میں نے پڑھی تھی. میں نے شروع سے یہی پڑھا تھا، لیکن پاکستانیوں نے مجھے جو ہے نا، یہاں کے ڈیولپرز نے غلط ثابت کر دیا، اکنامکس ہی الٹی کر دی، کہ وہاں پر ڈیمانڈ سپلائی ایسی ہوتی تھی کہ پہلے ڈیمانڈ کی جاتی تھی، اس پہ سپلائی آتی تھی. ایسے ہی ہے، ڈیمانڈ سپلائی، بالکل ڈیمانڈ ہوتی تھی اس چیز کی تو سپلائی لے کے آئی جاتی تھی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ 10 کی سپلائی ہے، ڈیمانڈ 1 کی ہے. اور ان شیشوں کے اوپر پھر فار رینٹ والا تقریباً مہینے لٹک رہا ہوتا ہے 2 لاکھ فار رینٹ. دیکھیں، برانڈز دکھا کے بیچنا جو ہے، کافی کمپنیز جو ہیں وہ دکھاتے ہیں ہمارے پاس یہ برانڈ آ گیا ہے، یہ برانڈ آ گیا ہے. برانڈز کا یہ ہے کہ وہ تو ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ڈیولپرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک ڈیل بناتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کہ کچھ مہینے یا زیادہ 1 سال کا جو ہے ان کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم آپ سے رینٹ نہیں لیں گے، اور ان سے اس ٹائم پہ جسٹ سیکیورٹی لے لی جاتی ہے. اور پھر ان سے ہوتا ہے کہ 1 سال بعد ہم اس رینٹ پہ ہم چلیں گے اور اتنے ٹائم کا آپ نے پے کرنا ہوگا، رائٹ. تو وہ برانڈز کو فائدہ مند ہوتا ہے. برانڈ کہتا ہے چلو اسی بہانے ہم ٹیسٹر پھینک لیتے ہیں، دیکھ لیتے، چلا تو چلا، نہیں تو ناسی واپس آ جائیں گے. تو وہ جیسے اس چکر میں آتے ہیں تو ہم جتنے بھی یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، کمپنیز والوں، تو وہ یہ چیز دکھاتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس برانڈ آ گیا تو ہم نے وعدہ کیا تو ہم لے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں.
انویسٹمنٹ کرے وہ کریں. انویسٹمنٹ اچھی بات ہے, آپ کی والی بات ہے کہ یہاں پر کوئی پڑھائی کے لیے ہے, کچھ ہے وہ راول پنڈی خاص کر کے ایک منی کراچی بن چکا ہے. تو یہاں دور دراز سے گلگت بلتستان اور پتہ نہیں کس کس ایریا سے, سندھ سے, بلوچستان سے لوگ پڑھنے آتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, رہائش کے لیے ان کو اپارٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لیے. بالکل, تو اپارٹمنٹ ایک نیڈ ہے, ایک گھر ہی ہے نا, سیکورٹی مل جاتی ہے. پھر اوورسیز ہیں ان کو ایک اچھی کمپنی کا ہائی رائز پروجیکٹ ہوگا, وہاں پہ ایک آپ کو اچھی فیسلٹی مل جاتی ہے. رہی بات شاپس کی, اور وہ چھوٹے پروجیکٹس کی شاپس ہیں وہ بھی چل جاتی ہیں ایون, لیکن جو یہ بڑے بڑے 20-40 کنال کے مالز بنا رہے ہیں, تو سوری ٹو سے یہ مالز میں کس کو لے کے لا کر بٹھائیں گے, اور یہ سب کو بیچتے ہیں کلائنٹس کو, انویسٹمنٹ کرواتے ہیں کہ یہاں برانڈز لے کر آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ 20 کنال کے پروجیکٹ میں جس کے 16 فلور ہیں, اس میں کتنی شاپس ہیں, اور ان شاپس پہ کتنے برانڈز آ سکتے ہیں. ہمارے ٹوٹل برانڈز گن لیں آپ, ابھی بیٹھے بیٹھے گن لیں گے ٹوٹل. دیکھیں یہ جو آپ نے بالکل بولا نا کہ شاپس, اگر میں ویسے رفلی بتاؤں نا, یہ ہزاروں میں چلی جاتی ہیں. آپ جب مال کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کے پاس 1000 کی جو ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسپیس بنا دی ہے, تو میرے خیال سے لیٹ سپوز ایک مال ہے, وہاں پہ آپ 1000 کمرشل کا آپ کا ایک جو بھی ایریا ہے, 1000 وہاں پہ آپ کی کیٹیگریز آ سکتی ہیں, فٹ ہو سکتی ہیں. اور پھر اب میں آپ سے کہوں کہ جی اب آپ کاپی پینسل پکڑیں اور ذرا لکھیں نا 1000 برانڈس کا نام, پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ 1000 برانڈس کا کتنی جلدی پورا کرتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ آ جائیں گے بس. تو وہ بات وہی ہے کہ دیکھو دیکھی اب ایک اگر مال چل گیا ہے, ہمارے ٹوئن سٹیز کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں, لوگ شاید شاپنگ کم کرنے جاتے ہیں, گھومنے زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, برانڈ اپیرنس وہاں پہ اچھی ہے, سارے برانڈز آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن لوگ وہاں پہ شاپنگ بھی کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک مال کے ساتھ دوسرا مال بنا دیں تو وہ جو ہے نا وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا اور اس کی بھی وہی رننگ آ جائے گی. اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کدھر جا رہی ہے, آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے ان چیزوں کو سنبھالنے کی, رکھنے کی. ہائی رائز اچھی چیز ہے, کمرشلز اتنے زیادہ بنانا اور اتنے میگا بنانا فیوچر میں بھی شاید اس چیز کو کہیں نہ کہیں ایج مل جائے, لیکن جو پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ میرے خیال سے اس ٹائم پہ یہ نہیں بیٹھ رہی. بالکل, کیونکہ ڈیولپر کو کمرشل بنانا ہی بنانا ہے, وہ میپ میں آتا ہے, ان کے پلاننگ میں آتا ہے, اور پھر وہ بنائے گا تو وہ پھر اس نے بیچنا بھی ہے نا. کمرشل ملٹی پلائی بائی 5 ہوتا ہے نارمل پرائز کا, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو اسی کاسٹ میں بنایا نا, جس کاسٹ میں اوپر بن رہا ہے اسی کاسٹ میں بن رہا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو کمرشل آپ نے مہنگا بنایا تو مہنگا بیچ رہے ہیں, وہ تو آپ کو اسی کاسٹ میں بنا ہے جس میں سارا بنا ہے, تو وہ آپ کے پیسے انویسٹر جو آپ کا ڈیولپر ہے اس کو تو نکلتا ہی وہیں سے ہے سارا جوس. تو خیر یہ ہے کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر پاکستان میں کمرشلز بن رہے ہیں اور آگے اگر آپ اس چیز کو کریں, لیکن ڈیمانڈز دیکھیں اس ٹائم پہ میرے خیال سے پاکستان کو اور بڑی زیادہ چیزوں کی ڈیولپرز کا رجحان ڈفرینٹ جگہوں پہ ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ اتنی میگا چیز جا کے بنائیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر پن کر کے اس کو میگا کر دیں تو لوگوں کی پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بالکل مڈل کلاس کو نہ لیں, اس سے اوپر چلے جائیں تھوڑا سا. ابھی یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے نا, تو آپ کو ڈھنگ کا کوئی ڈیولپر نہیں نظر آتا, سمجھ نہیں آتی کہ آپ ابھی گھر کس سے بنوائیں. آپ ایک لوکل ٹھیکیدار اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود, جب تک آپ کا گھر بنتا ہے آپ اینڈ میں آپ خود ٹھیکیدار بن چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنی سردردی آپ کو کرنی پڑتی ہے, چاہے آپ چھوٹا سا مکان کیوں نہیں بنا رہے, لیکن کیا کریں ہمارے ڈیولپر سارے وہ اس میں بیزی ہیں نا. میگا, آپ اگر ایک میگا کمپنی ہے, آپ کا ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ ہے, تو آپ اس کی برانچز بنائیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سسٹم نکالیں جو کہ ان چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیے جائیں. اب مسئلہ عاطف بھائی سارا وہی آ رہا ہے کہ جتنا ڈیولپر ہے, جو لوگ ہیں وہ عوام کی ضرورت نہیں دیکھ رہے, وہ اپنی ضرورت دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ چھکے کہاں سے ماریں گے. وہ اسی کو وہ چاہیں تو مجھے بتائیں, وہ انسٹالمنٹس پہ گھروں کے پلان نہیں بنا سکتے, وہ بنانا شروع کریں. آج دیکھیں آپ کتنا کام چلے گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, لیٹس سپوز ایک ڈیولپر ہے جس کا بجٹ تھا ایک مین بڑا سا, اس نے جو ہے نا ایک بلڈنگ بنائی جس میں کمرشلس تھے, اپارٹمنٹس تھے, اور جتنا اس بجٹ میں کہتا ہوں اگر وہ کہہ کہ جی میں 1000 گھروں کا لیٹ سپوز جو بھی ایک مڈل کلاس کا رکھ لیں یا اسے تھوڑا اچھا رکھ لیں, یا لیٹ سپوز کنال کا رکھ لیں اور انسٹالمنٹس پہ دیں,
تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کا زیادہ جو ہے نا سیل آؤٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو آپ جو کمرشل بنا کے اور اس کے اوپر اتنا عرصہ لگا دیتے ہیں. اور وہ کمرشل بنا کے بھی آپ بجائے یہ کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا بینک بھی ہم نے آ گیا یہاں پہ آ گیا ہے اور فلانا جو برانڈ ہے وہ بھی آ گیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پروبیشن پیریڈ کے لیے آیا ہے, وہ واقعی میں آ گیا نہیں آیا, لیکن وہ بگ کی پلازا اس لیے رہا ہے کہ وہاں پہ بینک آ گیا. بالکل ایسے ٹھیک ہے, بالکل ایسے. کچھ لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہ نام لگا دیتے ہیں کہ جی لیٹس سپوز جی یہاں پہ یہ فوڈ والا جو ہے نا برانڈ یہ یہاں پہ آ چکا ہے, آپ اپنی شاپ یہاں پہ خرید لیں. اور برانڈز والے بھی ان سے کھیلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے بحریہ مرینا میں پروجیکٹ تھا, بلکہ اور بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ, ہر جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ برانڈز اسی چکر میں آتے ہیں فری کے کام میں. وہ آتے ہیں, ٹائم گزارتے ہیں, پروفٹ بناتے ہیں, اس کے بعد ادھر ہی دیکھتے ہیں وہ ساتھ انہی کے اسٹریٹ میں ایک اور روڈ پہ جو ہے وہ ایک اور پروجیکٹ آیا ہے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے ڈیل بناتے ہیں فری کی 6 مہینے سال کی. وہ ادھر سے موو کرتے ہیں, کیا سامان ہی اٹھانا ہے, موو کیا, وہاں بورڈ لگا, وہاں کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. جنہوں نے برانڈ بنا کے بیچا وہاں سے وہ برانڈ خالی ہو گیا, برانڈ نئی جگہ چلا گیا, وہ بیچ رہے ہیں, اب وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے, برانڈز والے بھی کھیل رہے ہیں. دیکھیں جو برانڈ ہے نا اس چیز کو یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آڈینس پہ چھوڑتے ہیں. آپ کو اگر ہماری یہ چیز جو ہے اس میں اگر کوئی تھوڑی سی کلیئرفیکیشن کرنی ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں. آپ وائنڈ اپ کرنے لگیں؟ جی بالکل. ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. بالکل ہم نے ایک ویڈیو میں ابھی بات کی تھی سود کے حوالے سے. ہاں جی, میں اس کو مس نہیں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ایک پیغام جائے کہ یہ جو ریل اسٹیٹ کمپنیز والے جو سود پہ کام کر رہے ہیں, اتنا منتھلی اتنے پیسے دیں, انویسٹمنٹ کریں اتنا منتھلی, ابھی بھی کر رہے ہیں کچھ کمپنیز. تو اس میں کچھ امپلائیز ہیں ہمارے ینگسٹرز ہیں جو خراب ہو رہے ہیں, جن کو سود کے بارے میں انہوں نے آج تک پتہ نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے یا کیا سین ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیثوں میں کس کس چیز کو سود سے جوڑا گیا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کام کر رہے ہیں, اس سے کما رہے ہیں کہ سیل ایزی ہو رہی ہے, ان کو بیچنا ایزی ہو جاتا ہے. ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں کیونکہ وہ خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو میرے خیال سے سود جیسا جو, اب میں ورڈ بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہا, اس سے بری چیز کوئی آپ کے جو ہے نا سراؤنڈنگ میں نہیں ہے. لیکن اب نصیحت ہم کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں ہر بندہ جو ہے اس نے رزق, دیکھیں آپ نے اگر رزق کمانا ہے نا تو کوشش کریں رزق حلال کی طرف جائیں, برکت نہیں ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی پے لے لینی ہے, ہمارے پاس تو یہ, دیکھیں آپ نے تنخواہ لے لی لیکن آپ نے اس تنخواہ کے پیچھے کتنے لوگوں کو آپ نے مس گائیڈ کیا, کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ غلط ڈائریکشن دی. آپ کے جب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں, اس کے بعد اس کا کچھ سالڈ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی, آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ تو خالی ایک امپلائی تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ کو سب کچھ پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی کمپنی کتنے پانی میں ہے, آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ ہے. اپنے گہربان میں جھانکیں, اور وہ جو جب آپ کو جس ڈیٹ کو بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں, جب آپ گھر لے کے جاتے ہیں, آپ یہ مت سوچیں کہ یہ میں نے کس طرح کمائے ہیں اور اس کے پیچھے جو لوگوں کا نقصان ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کے پیچھے آپ کا ایک باقاعدہ ہاتھ ہے, آپ اس چیز کا حصہ رہے ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ دنیا میں بے تحاشا کام پڑے ہیں. آپ بے شک چھوٹا کام کریں لیکن ایسا کریں کہ جب آپ آنکھیں بند کریں سوئیں تو آپ کو یہ چیز نہ ہو کہ آپ نے جو ہے نا آج کسی کا حق چھینا ہے یا آپ نے کام غلط کیا. نعمان بھائی ہم تو یہی کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ ایسے پہ بات کریں جو کہ آپ ہم سے جس پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ویڈیو بنائیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.